نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ رحمتوں کا سمندر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں امڈ آتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں، 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، اور ایک اکیلے رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان 11 مہینوں کے اندر نازل ہونے والی رحمتوں کی نسبت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک قطرے کو سمندر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، قطرہ کہاں اور سمندر کتنا گہرا، کتنا لمبا چوڑا سمندر ہوتا ہے، خراب اس کے اندر ٹن پانی ہوتا ہے، تو کیا نسبت ہے ایک قطرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمت نازل ہوتی ہیں، انسان کو صحیح اس کی قیمت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی تب انسان کو پتہ چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک عربی کا شعر ہے، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، کہ جب یہ غبار چھٹ جائے گا نا، ابھی تو غبار کے اندر ہے انسان، دھوئیں کے اندر ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جب یہ چھٹ جائے گا تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا، ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا ایک عمل کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک نماز کی قیمت رمضان کے علاوہ ایام میں 27 نماز جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کی ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں انسان کی نماز کہاں پہنچ جاتی ہے، 70 گنا زیادہ درجہ بڑھ جاتا ہے ایک نماز کا۔ عام دنوں میں انسان نے ایک نفل پڑھا ہے تو ایک نفل کا ثواب ملے گا، ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں اگر کوئی انسان نفل بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس نفل پر فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے، کتنا، اور ایک فرض 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اور جتنے بھی انسان نیکی کے کام کرے، ہر ایک کام کی، ہر ایک نیکی کی قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جتنا اندر اخلاص ہوگا، جتنا انسان تقوی کے ساتھ اور شریعت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا یا کسی گناہ سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں 70 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا بھی نہیں، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ لاتعداد گنا بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اخلاص، جتنا اخلاص کے اندر پاور ہوگی، قوت ہوگی، اتنا اجر کے اندر زیادتی ہوگی، کثرت ہوگی۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر ہم احتیاط کریں۔ تقریباً آدھا تو گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے، فقط پتہ نہیں کتنے دن ہمیں اور نصیب ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ہم کوشش کریں کہ فضولیات میں، لغو چیزوں میں، سیاسی بحث مباحثے میں اور گپ شپ میں، اور خصوصاً جو موبائل ہے، اس کے موبائل کا جو غلط استعمال ہے، ایک تو اس کا صحیح استعمال ہے، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اس کا صحیح استعمال بھی بہت اچھا ہے، بہت سارے انسان نیکی کے کام تھوڑے سے وقت میں کر لیتا ہے، چھوٹی سی ایک نیکی ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے اس موبائل کے ذریعے سے، لیکن اکثر عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے اس سے غلط کام ہی ہوتے ہیں۔ نوجوان غلط کام کرتے ہیں اور اپنا وقت، قیمتی وقت برباد کرتے ہیں ٹک ٹاک میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں لگ کے، اور یہ ایسی مصیبت ہے، ایسا یہ نشہ ہے یہ سوشل میڈیا کا کہ انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ ایک انسان ایک چیز کھولتا ہے پھر آگے کھلتی چلی جاتی ہے آٹومیٹک، بند ہونے کا وہ نام ہی نہیں لیتی ہے، نئی سے نئی چیز، نئی دلچسپ چیز
آگے کھلتی چلی جاتی ہے اور انسان کے گھنٹوں اس کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ان چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ذکر اذکار کو، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت، ان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی جو تعریف فرمائی ہے نا قرآن کریم کے اندر، وہ قرآن کے ساتھ تعریف فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا، یعنی سنایا کرتے تھے۔ آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا تھا۔ تو رمضان کے اندر قرآن کو بڑی نسبت ہے رمضان کے ساتھ قرآن کریم کی، اس وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا اور حضرات ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ اب بہت سارے جو نیکی کے کام کیا کرتے تھے رمضان کے علاوہ میں، تدریس ہو گئی، تبلیغ، جتنے بھی کام ہوتے وہ رمضان کے اندر مؤخر کر دیتے اور صرف وہ ہوتے اور قرآن کریم ہوتا۔ قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ 61 کتنا انہوں نے کتنے رمضان المبارک ان کی زندگی میں اور کتنے انہوں نے ختم کیے۔ ایک دن میں ختم کرتے ہوئے، ایک رات میں ختم کرتے اور ایک تراویح کے اندر سنتے تھے، یعنی وہ بھی ختم ہو جاتا۔ تو یہ یعنی قرآن، اور اسی طرح صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، باقی جتنے بڑے بڑے علماء، کبار محدثین، فقہا، ان کے بارے میں ان کی تاریخ کو ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی پورا 11 مہینے کتنے فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، تو کتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں، پورا قرآن کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور اس کے اندر ہمارا یعنی ساری انسانیت کا، ساری بنی نوع کا جو ازلی اور بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح دشمن کہا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ واحد دشمن ہے جس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ظاہراً وہ بڑے ملے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ، بڑے خوش طبع ہوتے ہیں اور دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور اندر سے وہ ہمارا نقصان ہو جائے تو وہ اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ ڈھکے چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں واسطین کے سامنے۔ لیکن یہ جو شیطان ہے اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے۔ یہ خود قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس میں قسمیں کھائی ہیں کہ یا اللہ میں جو جا رہا ہوں نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آیت ہے کہ اس بدبخت نے اکڑ کے اللہ کے سامنے بڑی بے باکی کے ساتھ کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی کہ یا اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کو آؤں گا، بہکاؤں گا اور ان کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر ناشکرے پائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم شکر گزاری والی زندگی کو اختیار کریں، ہمیشہ ہماری زبان پر اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہو، ہم پر جتنے بھی حالات آ جائیں تو پھر بھی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کبھی بعض دفعہ مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی، بیماری آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت دیکھنے میں آ جاتی ہے، کاروباری کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو بھی حال ہیں، جو بھی قسمیں ہیں ہمارے اوپر مشقت کی، تکلیف کی، اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی رہیں کہ وہ بھی ہمارے امتحان کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا درجہ بہت زیادہ بلند کرنے کے لیے اس پر کوئی حال بھیج دیتے ہیں، مشکل حال، بیماری بھیج دی، مصیبت بھیج دی، یعنی موت فوت بھیج دی، اس پر اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے درجات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں،
تو اس پر بھی ہم یہ واویلا نہیں کریں، کوئی ہمارے پر پریشانی آ جائے واویلا نہیں کریں، شور نہیں مچائیں، ناشکری کی کلمات زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہمیشہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے تر رہے، تر و تازہ رہے، تاکہ اور قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرے شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی نعمت پر اللہ کی ذات عالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی نعمت کے چھن جانے پر انسان یا کسی بھی تکلیف پر، مصیبت پر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو صرف چھینتے نہیں ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے میری کسی بھی نعمت کی ناشکری ناقدری کرو گے تو میں صرف نعمت چھینتا نہیں ہوں، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اس کو سخت قسم کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہم شکر گزاری والی زندگی گزاریں، ناشکری کی زندگی سے ہم توبہ کریں، اور یہ کہ پھر رمضان المبارک کی جو مبارک گھڑیاں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کی ایک دفعہ انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں، یہ عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان المبارک میں جب انسان ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور ایک رحمت بھی انسان کے لیے کافی ہے۔ دنیا آخرت کے کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اگر ایک دفعہ بھی نظر رحمت ڈال دیں تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، تو کہاں اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رمضان کے علاوہ رحمت نازل فرما رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں کئی 100 گنا رحمتیں بڑھ جاتی ہیں جو انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو میرے جنت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ انسان ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا کثرت سے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، اور ہر انسان کو شوق ہونا چاہیے کہ دنیا میں تو ہم بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہ ہو سکے، آپ کی زیارت سے، آپ کے صحابہ کی زیارت سے، اور سب سے محروم رہے، دیکھنے سے محروم رہے، تو لیکن یا اللہ جنت کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی انبیاء کی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ، حسن حسین، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اور ان کی یا اللہ ہمیں زیارت نصیب فرما۔ تو اس کے لیے بہترین عمل جو ہے نا، ایک تو یہ کہ انسان اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لے، سنت کے مطابق اپنے آپ ہر کام سنت کے مطابق، آج سے ہم عزم کر لیں کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، خوشی غمی، جتنے بھی ہمارے ضروریات ہیں زندگی کے، ہمارے ساتھ جو ضروریات لگی ہوئی ہیں سارے ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ کے ترتیب بنائیں گے، محلے والوں کو، لوگوں کو دیکھ کے نہیں، لوگوں کو ہم راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کس میں ہے۔ ایک تو یہ کام کرنے، دوسرا یہ کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ کا پڑوس مل جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی اور ادنیٰ قسم کی جنت میں نہیں، بہت اعلیٰ جنت، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے جو عالی درجہ ہے، عالی جنت ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا، اور آپ کی سنتوں کو آگے پھیلانے والا، اور وہ سنتیں جو مردہ ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے نبی کی مبارک پیاری سنت ہے، اس کو جو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قریب کر دیں گے جنت میں، اور آپ کی ہر وقت زیارت بھی ہوتی رہے گی، آپ کے ہاتھ مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اور یہ کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، کوئی اتنے مشکل چیزیں نہیں ہیں، انسان بس صرف عزم کر لے، عزم انسان کر لے تو پہاڑوں کو بھی دھکا دے سکتا ہے، ہمارے عزم کرنے کی صرف دیر ہے۔ انشاءاللہ ہم نیت کریں گے، نیت سے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، انسان کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ عزم کر رہے ہیں، باقی جتنے رمضان کے ایام باقی ہیں ان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ جو
باقی ایام ہیں یہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے، اور جو گزر چکے ہیں اور ان میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اور اسی طرح کوئی ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہوئے ہیں جو ہم نے ضائع کیا ہے وقت کو، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے خوب توبہ استغفار کریں، اور خوب روئیں دھوئیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کم از کم ہم شکل بنا لیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہ خصوصاً جو افطار کا وقت ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں ہم کوئی سستی نہ کریں۔ اس دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے عام طور پہ کہ افطاری کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کی ترتیب میں عورتیں بھی مرد بھی، اور سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کوئی بات چھڑ جاتی ہے، کوئی موضوع چھڑ جاتا ہے تو اس میں لگ جاتے ہیں، اور وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ افطار کے وقت میں ایک دعا میں ضرور قبول کروں گا، تو ہم روزانہ ایک دعا کریں، اور ایک دعا کو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، زیادہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں کریں، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، صرف ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ، اور اسی کو بار بار تعالیٰ سے بڑی آہوزاری کے ساتھ، بڑے الحاح اور اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اسی ایک دعا کو۔ کوئی بھی ایک دعا انسان روزانہ کرے، دنیا کے اپنی بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی انسان افطار کے وقت میں میرے سے دعا کرتا ہے تو ایک دعا اس کی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور باقی یہ کہ نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اس کے بارے میں بھی، ہر نفل نماز کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے تھوڑی بات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش رکھوں گا کہ کتنی نفل نمازیں دن اور رات میں بتائی گئی ہیں، اور ان پر اجر و ثواب کتنا ہے، ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ روزانہ کے حساب سے یا کچھ دنوں کے حساب سے میں کچھ نہ آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے، اور جو باتیں کی گئی ہیں مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ کسی نیک بات کو آگے پہنچانا یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود انسان ایک چیز سنی ہے لیکن اس کے اندر عمل کرنے کا وہ شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے آگے شیئر کرنے سے، آگے پھیلانے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ اس پہ عمل کرنے والا بن جائے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔